कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान की कैद के अंदर है, आज दूसरी बार उसको कौंसलर रसाई दी गई, लेकिन हुआ क्या कि भारतीय सिफारत का ड्रामा करके वहां से फरार हो गए और कुलभूषण यादव उनको आवाज़ें देता रह गया कि मेरी बात तो सुनो जिसको मिलने आए थे। पहले भारतीय सफारतकार बहाने बनाते रहे कि शीशे की दीवार हटा दी जाए, वो हटा दी गई। फिर उन्होंने एतराज़ उठाया कि इसकी रिकॉर्डिंग ना की जाए, उनकी वे भी तजवीज़ मान ली गई, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पर उसका इंटरव्यू किए बगैर चले गए। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, उनका ये कहना है कि वो बार बार कुलभूषण यादव उनको आवाज़ देता रहा कि मेरी बात तो सुन लो, मेरा कुछ मदावा तो करो, लेकिन वो दुम दबा के वहाँ से फरार हो गए। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। कुलभूषण यादव जिसका नेटवर्क आज भी बलूचिस्तान के अंदर एक्टिव है, आज भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ वहाँ जारी हैं। और इसके अलावा ये हमारा आज का पहला मौजू, और साथ ही हम गुफ्तगू करेंगे कि गवादर क्या चीन के पास वाहिद ऑप्शन है या खित्ते में और भी बंदरगाहें उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन बन सकती हैं, इस पर बात करेंगे। और खित्ते में अमेरिका का असर रसूख किस हद तक कम हुआ है, इस पर बात होगी। और प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कि इलेक्ट्रिक का, जिसमें आज खुद कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम MNA जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने इस्तीफे की धमकी दी है और ये कहा है कि वो एक बेबस MNA है। हम प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें, लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और यह साहब, आज कितनी बड़ी डेवलपमेंट थी कि कौंसलर रसाई दी गई, लेकिन भारत वही अपने हीले बहाने। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाद दैट वाज द लास्ट रेमेडी जो कि इंडिया के पास अवेलेबल थी। उसके ऊपर तो कोई चीज़ नहीं, अल्लाह ताला की कोर्ट है या भगवान की कोर्ट। भगवान की अदालत में पहुंचने के लिए कुलभूषण को वहाँ भेजना पड़ेगा कि जनाब आप जाएं ताकि वहाँ जाके फैसले करवाएं कि आप ठीक थे या गलत थे, और अल्लाह ताला की अदालत में जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो उनके पास और कोई रेमेडी नहीं थी इसको बचाने के लिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आज ये प्रेसिडेंट सेट हो जाए दुनिया के अंदर कि एक मुल्क का, हॉस्टाइल मुल्क का एक जासूस जो कि सर्विंग जासूस है, किसी दूसरे मुल्क में पकड़ा गया है और उसको रिहाई मिल सकती है और उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवीन कर सकती है, तो फिर तो ये इतना खुला बाजार बन जाएगा सही कि ना अमेरिका की CIA ऑपरेट कर सकेगी, ना KGB उसकी KGB ऑपरेट कर सकेगी, कोई दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ऑपरेट ही नहीं कर सकेगी। वो पकड़ेंगे, उसके बाद वो कहेंगे जी इसको छोड़ो, क्योंकि ये जासूसी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का मसला है नहीं है। इसी तरह जंग के अंदर भी उन्होंने बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, ये बनाया, जिनेवा अकॉर्ड किया, सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी न्यूरमबर्ग ट्रायल हुआ, जर्नैलों को फांसियां हुई, उनके बाद उनको ट्रायल जर्मनी के किसको उन्होंने जैसे कहते हैं लटकाया नहीं। कुलभूषण यादव का मसला उसके बाद उनका था। अब मसला सारा ये है कि इंडिया जो है वो आखिरी इसके अंदर वो एक इमेज बनाना चाहता था कि कुलभूषण जो है इसको जनाब रैम की अपील नहीं करेगा और ये नहीं करेगा, अगरचे कि उसका ट्रायल तो बेसिकली मिलिट्री का, लेकिन मिलिट्री कोर्ट के भी उसके अपील होती और उसको अपील के लिए भी कहा गया जिसको उसको ने अपील। फिर कौंसलर एक्सेस का मसला था। दुनिया पूरी में कैदियों की एक्सेस का वो आफिया सिद्दीकी हो या कोई हो, ऐसे ही होती, वकील होता है या कौंसलर होता है या कोई और होता है। उसके अलावा हालांकि हम आफिया सिद्दीकी के बारे में इससे ज्यादा गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन वो उनका एक लॉ है। अब आज वो जो उन्होंने तमाशा किया है, उस तमाशे में बेसिकली उन्होंने कुलभूषण को अबंडन करने की कोशिश की। कहते हैं यार आप बस तेरी जान छाड़ जो मर्जी करना चाहिए। उसमें मसला जो होता है कि इन द लॉन्ग रन, अगरचे कि जासूसों को दुनिया पूरी में ट्रेनिंग होती है कि तुम्हारी खाल भी खींची जाएगी, तुम्हारे जिस्म शिद्दत भी होगा, तुमने रात लीक आउट नहीं करना, उसके बाद तुम्हारी मौत भी वाक़ बाकायदा फातिहा पढ़ के किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ट्रेनिंग, कभी माता हरी वाली ट्रेनिंग आप ले लें तो यही सारी किस्म। लेकिन कुलभूषण इतना कच्चा निकला कि उसने पूरी की पूरी ट्रेल पाकिस्तान के अंदर उसके सारी बता दी। उसने बिल्कुल तशद्दुद बर्दाश्त करने की कोशिश नहीं की। वरना नॉर्मली ये होता यही है कि आप वो कहते हैं कि ठीक है जो मर्जी करते रहो, हम नहीं करते। दुनिया में जासूस लोग पकड़े गए। अब कुलभूषण की इस बुनियादी वजह से इंडिया का जो इंटरनेशनल लेवल पे एक ये मयार खराब हुआ है कि उनके यहाँ जो इंटेलिजेंस कार्रवाइयों का जो नेटवर्क है वो इतना मजबूत नहीं है। वो उसी जगह मजबूत है जहां वो खड़े, मतलब नेपाल में जाकर कर लिया, भूटान में कर लिया, सिक्किम में कर लिया, बांग्लादेश में कर। ये वो मुल्क हैं जहां उन्होंने फौज पहले भेजी, बंदे पहले भेजे, उनको गुलाम पहले बनाया और ताकि उसके बाद
پاکستان کا جب معاملہ آیا تو آپ خود سوچیں کہ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار یہ پہلا سرونگ انٹیلیجنس آفیسر ہے جو پکڑا گیا ہے. ورنہ جاسوس پکڑے نہیں جاتے, وہ زہر کھا لیں گے, گولیاں تو فلمیں بھی بنی ہوئی لیکن ویسے کھاتے بھی ہیں. لاکٹ پہنا ہوتا ہے گلے میں, لاکٹ پہنا ہوتا وہ لیکن وہ لاکٹ نہیں ہوتا, کوئی نہ کچھ کر لیتے ہیں, سائنائڈ کا انجیکشن پاس ہوتا ہے سب. یہ پہلا بندہ اور اس نے بک بھی دیا سب کچھ جو کچھ بکنا تھا. اب وہ یہ چیزیں امریکہ کے پاس, امریکہ جو ہے آپ دیکھیں جس سینیریو کے اندر یہ پکڑا گیا ہے, یہ وہ سینیریو تھا جس سینیریو میں امریکہ نے انڈیا کو کان سے پکڑ کے نکالنا شروع کر دیا تھا. آپ اندازہ کریں کہ اس کے 2009 میں 5 جنوری کو انڈیا نے وہ روڈ بنا کے حوالے کی تھی زرنج سے دلارام افغانستان کے, اور کہا تھا یہ روڈ جو ہے وہ آپ کی ہوئی, اب اس کے اوپر آپ پاکستان پہ آپ کا ختم ہو جائے گا. اور اس روڈ کو 1.5-2 مہینے کے اندر طالبان نے قبضہ کر لیا تھا, وہ روڈ پہ کبھی بھی ٹریفک چلی ہی نہیں. امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا 2011 میں کہ ہم جا رہے ہیں, اور 2011 میں آپ کبھی انڈیا کے اخبار اور ٹی وی چینل اٹھائیں نا تو کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے یہ بدترین دوست ہے, یہ پیٹھ پیچھے چھری گھومتا ہے, ہمیں وہاں لایا, $2 بلین ہمارے انویسٹ کرائے, یہ کیا وہ کیا, اور آج خود جا رہا ہے. جس کے اوپر امریکنز نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا تھا. اس نے کہا آپ نے ہمارے لیے نہیں آئے تھے, یو وانٹڈ ٹو ہیو این ایکسس ان افغانستان, تاکہ آپ چاہتے تھے کہ پاکستان کو ویسٹرن بارڈر کی طرف سے بھی مجبور کیا جائے, اور آپ کو ہم نے 2001 سے لے کے 2011 تک کھلی ایکسس دی, جو مرضی جائیں آپ کر لیں. صحیح, آپ کا کندھار میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, ہلمند میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, پختیکا میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, کہاں کندھار میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, اس کے اوپر کیا نام ہے وہ جگہ جو ہے جہاں زابل کے ساتھ اوپر جو ہے ہرات میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, کابل میں. آپ نے پاکستان کے اندر جو چاہا ہے جس طرح چاہا ہے کیا ہے, ہم نے آنکھیں بند کر رکھی. تو آپ نے تو اپنا ایوارڈ لے لیا, لیکن اس ریوارڈ کے ساتھ آپ اندازہ کریں کہ جس کندھے پہ میں آج انڈیا کا سفیر تو بھاگنا ہی تھا, جس کندھے پہ سوار ہو کے جب 2011 میں اوباما نے کہا ہم جا رہے ہیں, تو انڈیا نے ایک اور کندھا اختیار کیا, ایک اور انگلی پکڑ لیا, وہ انگلی تھی ایران کی کہ ہم تمہارے راستے اندر ادھر سے آ جائیں. وہ انہوں نے پرسوں وہ کندھے سے اتار کے نا, بندر جیسے کندھے سے اتار کے, بندر والا ہنومان جی کو وہ انہوں نے اتار کے پڑے پھینکا کہ بھائی جان چابہار سے نکلو, تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اس سے ہم اگلے سیکشن میں ڈسکس کریں گے کہ چابہار جو ہے یہ متبادل کے طور پر نہیں آ رہا. آج کا جو ایکٹ ہے کہ اگر سفارتی سطح کے اوپر عالمی سطح پر اس کو دیکھا جائے گا آج کہ جس طریقے سے بھارت کو رسائی دی گئی, قونصل ایکسیس اس ملزم کو دی گئی, اور اس کے بعد یہ خود راہ فرار اختیار کر گئے, تو بھارت کے اس ایکٹ کو عالمی سطح پر دیکھیں, عالمی سطح پہ تو اگر جسٹیفائی کرنا کر سکتے ہوتے نا تو یہ پھر وہاں پر جسٹیفائی کر لیتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. ظاہر بات ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے آپ ہم بڑی کرتے رہے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے یہ تھا, لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کا مورل سٹینڈ بہت زبردست تھا تو آپ وہاں گئے ہیں, تو آپ نے کمال کر دی. اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کی ایک اخلاقی فتح بہت بڑی ہوئی, سفارتی فتح ہوئی. یہ ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ اس خطے کے اندر چین اور ایران کے درمیان جو قربتیں بڑھ رہی ہیں اس کا کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہم نے بات کی بریک پہ جانے سے پہلے کلبھوشن یادو کو کونسلر رسائی دی گئی, لیکن بھارتی وفد جو ہے وہاں سے بھاگ نکلا اور اس نے کلبھوشن سے بات تک نہیں کی. یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس پر ہمیں جوائن کیا ہے جناب مشاہد حسین سید نے, مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں, خارجہ امور پر خاص جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں. جی مشاہد صاحب, یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ تھی, پاکستان نے دوسری بار کونسلر رسائی دی لیکن بھارتی وفد کے وہی بہانے ہیلے اور بہانہ لگا کے وہاں سے وہ بھاگ گئے. السلام علیکم جی اوریہ صاحب, عثمان صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم میری طرف سے. دیکھیں یہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا, کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ کلبھوشن یادو را کا سرکردہ لیڈر, ایجنٹ ہندوستان کا جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے آیا تھا, وہ ہی واز کاٹ ریڈ ہینڈڈ. بالکل, اس نے کنفیشن بھی کی ہے, اعتراف جرم کیا ہے. ہندوستان کے پاس کوئی کیس نہیں, اور ہم نے قانون کے مطابق جتنے ڈپلومیٹک وینا کنونشن سے ڈپلومیٹک حوالے سے ان کے مطابق ہم نے پورا مہذب طریقے سے ڈیل کیا ہے.
उनका चूंकि केस कोई नहीं है तो वो अब इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। हालांकि हमने उनकी फैमिली से मुलाकात कराई, और जिस तरह एक ऐसे जासूस को तो इवन अमेरिकन कोल्ड वॉर में सोवियत जासूस को या सोवियत यूनियन CIA जासूस को इस वक्त ट्रीट नहीं करते थे। फ्रांसिस गैरी पावर्स पकड़ा गया था यूटो की फ्लाइट पे, उसको कोई रसाई नहीं मिली थी, और जो सोवियत KGB के लोग थे उनको नहीं। हमने एक मुहज़्ज़म मुल्क देने का अंदिया भी दिया, और हम सिविलाइज तरीके से कानून के मुताबिक बिहेव करते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान की चूंकि नीयत भी खराब है और चूंकि वो पकड़ा गया है, उनका केस ही कोई नहीं है, तो वो उसको पॉलिटिसाइज करेंगे, ये है आयमाशा करें। सो दे हैव एब्सोल्युटली नो केस, एंड आवर केस इज माशाल्लाह लीगली स्ट्रांग, डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग, मॉरली स्ट्रांग। और वो इतना होता ये रहा है कि अमूमन जो भी इस तरह के जासूस होते हैं नॉर्मली बहुत हार्ड स्किन और बहुत होते हैं, बहुत कम मातारी ऑनवर्ड भी देख लेते, कन्फेशन स्टेटमेंट बड़ी कम है। ये तो इतना वीक आदमी था कि इसने तो हर चीज से खोल के बता दी। जी I think he was a bit of a raw agent and also a bit of a बनिया mentality. हमारी पैसा शैसा का होता है, तो उसने कहा कि वो मैं पार्ट टाइम जासूस था, वो पैसा भी बनाना चाह रहा था, तो वो बेचारा पकड़ा गया। हिंदुस्तान ने उसको क्योंकि लेफ्टिनेंट कमांडर ऑल्सो नेवी का भी था ऑफिसर, तो वो नया कच्चा चोर था, तो कच्चा चोर और फिर ऐसे बिहेव करता है। लेकिन बात ये है कि हमने प्रूव कर दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, सबके सामने, कि ये एक एजेंट है और हम उसको अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इट गोज़ टू द क्रेडिट ऑफ पाकिस्तान, हमारी रियासत का। सही है। अच्छा मुजाहिद साहब, दो चीजें आज हम डिस्कस करना चाह रहे थे आपके साथ, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपसे बेहतर कोई पाकिस्तान में इसको डिस्कस नहीं कर सकता। एक तो ये जो अभी चाइना का ईरान के साथ एग्रीमेंट हुआ, ज़ाहिर बात है इसका कोई ग्वादर के साथ, कतर सीपैक के साथ कोई ताल्लुक, बिल्कुल डिफरेंट सा रूट भी, हर चीज भी है। दूसरा ये था कि ये इस वक्त चाइना जिस चीज पर रिएक्ट कर रहा है, ये इंडो पैसिफिक जो उसकी कमान जो है उन्होंने बिल्ड की है। आप जरा सा ये बताइएगा कि उसकी बावजूद बजट कंस्ट्रेंट्स के अमेरिका अपने पैसे लगाए रहा है, जापान और चाइना इंडिया को साथ मिला के कुछ कर रहा है, सब कुछ। आप ये बताइएगा कि क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है बाकी सारे मुल्कों को मिला के, जो नीचे वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना में? देखिए जी, अब अमेरिका ने बाकायदा ऐलान कर दिया है एक नई जंग का, ठीक, चीन के खिलाफ। उनको हर 10-15 साल के बाद दुश्मन की तलाश होती है। जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन था, हमारी बारी इस्लाम की बारी है, अफगान जिहाद के बाद उन्होंने हमारे पीछे पड़ गए। अब वो चूंकि वो नाकाम हो गए मशरकी वस्ता में, अमेरिका रिट्रीट कर गया सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से, और उनकी फेलियर हो गया। अब उन्होंने सीरियस थ्रेट लिया है, लेकिन दे आर लिटिल लेट। ये अब उन्होंने, अब चाइना का राइज इतना ज्यादा हो गया है और चाइना इतना आगे बढ़, चाइना को कंटेन करना बड़ा मुश्किल होगा। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक तो अलायंस बनाया है, क्वाड जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स का, उनके मोदी भाई जो है साथ और को मिला के, और जापान के साथ। ठीक, अब वो कोशिश की है। फिर उसके साथ उन्होंने ये भी कोशिश की कि चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, बेल्ट एंड रोड के खिलाफ। फिर उन्होंने उनकी अब अमेरिका जो सरमायादारा मुल्क का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट का अलमबरदार था ग्लोबलाइजेशन का, वो अब रोक रहा है चाइनीज कंपनीज को, क्योंकि उनसे कम्पीट नहीं कर सकते 5G के हवाले से। तो ये अमेरिका का मिलिट्री क्लाउड अभी भी है, स्ट्रेटेजिक क्लाउड है, लेकिन पैसा उनके पास कम हो गया है। $6 खरब, $6 ट्रिलियन उन्होंने 9/11 के बाद जाया किए हैं जंगों में मुस्लिम दुनिया में, जिसके नतायज जीरो हुए हैं। तो मेरा ख्याल में उनके लिए मुकाबला करना मुश्किल होगा। और दूसरी बात, और यह सब बड़ी इंपॉर्टेंट है, चीन ने उनकी हिस्ट्री देखें, वो कहते हैं हमारी 100 साल हुई है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, 1840 जो ओपियम वॉर से लेकर 1949 तक। अब जो हमारी सरहदें हैं, चाहे हिंदुस्तान लद्दाख में गड़बड़ करे, चाहे हांगकांग में कोई गड़बड़ करे, चाहे तिब्बत में गड़बड़, उस पर रेड लाइन है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो हमारे लिए, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदा है कि जो हिंदुस्तान का इनखला हो रहा है ईरान से, जो हिंदुस्तान की पिटाई की है चाइना लद्दाख में, और जो चाइना खुद बराह रास्त ईरान में आ गया है, और हमने जो अफगान अमन मुआहदे के जरिए हमने ये अपना वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर कर लिया है, तो हमने सीपेक को बचा लिया है,
ہم نے مغربی سرحدوں کو بچا لیا ہے, ہم نے ہندوستان کو آئسولیٹ کر لیا ہے, اور چائنا جو ہے اس وقت آگے جو ہمارا بہترین دوست بھی ہے, ہمارا ہمسایہ بھی ہے, اس سے ہمارے ایران سے بھی تعلقات بہتر ہوں گے, اور افغانستان سے سچویشن میں بھی ہمارا رول اچھا ہوگا. اچھا مشاہد صاحب, جو اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے, جو ایک نقشہ جیت سا بن رہا ہے, اور وہ اس میں لگتا یہی ہے کہ جو لینڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ملک ہیں ان کے ساتھ چائنا نے تعلقات بہتر بنا رہی ہیں, مثلا نیپال ہے, مثلا بھوٹان ہے, اس طرح کا علاقہ, اور جو سی کو روکنے والے ملک تھے وہاں انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں انڈو پیسیفک, جو ایک نیا جس پہ چائنا نے بہت ریئیکٹ کیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ امریکہ جو ہے کسی نہ کسی طرح اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ایک منی وار تو چاہے گا, اور وہ اس کے لیے تو انڈیا کا ہی میدان بنتا ہے کسی طور پر بھی. تو ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ایک انڈیا کی اور چائنا کی ایسی وار جو ہے, بے شک وہ سلگری پہ ہو, وہ جیسے چکن نیک کہتے ہیں, یا لداخ پہ ہو, یا کسی اور جگہ پہ, آپ سمجھتے ہیں کہ میدان جنگ بننے والا ہے؟ میرا نہیں خیال. اچھا, پہلی بات دیکھ لیں, جو آپ نے بات صحیح فرمائی کہ جو انڈین اوشن کا علاقہ ہے جس میں ہم بھی ہیں, ہندوستان بھی ہے, چین بھی ہے, اس میں اس وقت جب ایز وی اسپیک 120 جنگی جہاز موجود ہیں, 120 وار شپس اس وقت موو کر رہے ہیں آگے پیچھے, کھبے سجے جسے کہتے ہیں نا ہم, اس میں چائنا کے بھی ہیں, ہندوستان کے ہیں, امریکہ کے ہیں, سب کے ہیں, اور امریکن جو 5th فلیٹ بھی بحرین میں بیسڈ ہے وہ بھی ادھر ہے. تو ایک تو وہ واضح ہو گیا کہ اگلی جو کمپٹیشن ہے وہ نیوی کا ہے. اس حوالے سے جنگ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان نے 2 ٹیسٹ ٹریلر دیکھے ہیں. ایک پچھلے سال پلوامہ میں انہوں نے کیا کیا کہ مودی نے پہلی دفعہ 71 کے بعد پاکستان پر حملہ کیا. ایل او سی نہیں تھا, بالا کوٹ پاکستان کا حصہ ہے, بومبنگ کی, اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بلی جو ہوتا ہے بریہ صاحب, عثمان صاحب, وہ دیکھتا ہے کہ آپ میں کتنی ہمت ہے, کتنی جان ہے. ہم نے شو کیا, ہمارے پاس ہمت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, ہم نے 2 جہاز گرائے, ابھی نندی پور کو پکڑا, پھر اس کو چھوڑ بھی دیا جیسٹر کو. اور مجھے اس وقت کسی نے سی این این نے پوچھا کہ اب تو جنگ ہوگی بڑی, میں کہا کوئی جنگ نہیں ہوگی, کہتے ہندوستان ریٹیلیٹ کرے گا, میں کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ پیچھے ہٹ جائے گا, بیکاز اف وی بلنک دین دے ول موو فارورڈ. اسی طرح دوسرا انہوں نے پنگا لیا چائنا کے ساتھ لداخ میں, اس میں بھی بڑی پھینٹی پڑی, اور اتنی جسے کہتے ہیں کٹیا پنجابی میں کہتے ہیں, غسل مکھی کے ذریعے, اور وہ ڈنڈے لے کر اسے کیل گولی چلائے بغیر, بہت برا ہوا. اینڈ دے ور ان ا اسٹیٹ آف شاک. 48 گھنٹے کوئی ٹویٹ نہیں آئی مودی کی, ڈیفنس منسٹر کی, فارن منسٹر کی, سب سن گیا تھا ان کو. تو انہوں نے ٹیسٹ کر لیا ہے کہ ملٹری لیول پہ نہ پاکستان نہ چائنا کا مقابلہ ہے, یہ لوگ ہیں, یہ دل ہٹ بیک ہارڈ. اب وہ گند کریں گے کیا, ہائیبریڈ وار. ڈرا نے شروع کر دیا آپریشن آپ کے خلاف, کراچی سٹاک ایکسچینج, گوٹ کی لڑکانہ, کراچی میں رینجرز پر اٹیک ہوئے, چائنا میں وہ ویگرز کا ایشو, شنجیانگ کا ایشو, تبت کا ایشو اٹھائیں گے. ہانگ کانگ میں بھی پڑھا تھا آرٹیکل, بدرا کمار کا, وہ سابق سفیر ہے, کہ انڈین نان ریزیڈنٹ انڈینز ہانگ کانگ میں چائنا کے خلاف احتجاج میں شامل ہیں, اور انڈین ٹیلی ویژن ٹیم جا کے ہانگ کانگ میں کر رہی تھی. تو وہ گند کریں گے لوز کی. لیکن یہ نہ بھولیں کہ ہندوستان کے اندر 17 جنگیں آزادی ہیں. کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہے, وہ تو ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے. خالستان موومنٹ, منی پور, میزورام, ناگالینڈ, کمیونسٹ موومنٹ, بلکہ یہ 7 کے 7 سٹیٹس ہیں مشاہد صاحب, جو 7 سٹیٹس بنتی ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ, وہ جو سلگری کوریڈور کے بعد, جی 7 سٹیٹس, وہ تو ساری خلاف ہیں ان کے. تریپورا, منی پور, میزورام, ناگالینڈ, آپ دیکھیں. اور میں ان کا فالو کرتا ہوں بڑا کلوزلی. جب انہوں نے کشمیر پر 5 اگست کو یہ کیا نا قبضہ, تو منی پور والوں نے مزید میزورام, ناگالینڈ آزادی کا ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آرٹیکل 371 ان کو اپلائی کرنا ہے نا, جو 370 کشمیر کا تھا, تو انڈین کانسٹیٹیوشن, انہوں نے کہا کہ ہم اپنا جھنڈا چاہتے ہیں, ہم اپنا آئین چاہتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کو پہلے حاصل تھا. تو یہ ایک بڑی نئی سچویشن پیدا ہو رہی ہے. مودی اس وقت آئسولیٹڈ. اور آپ نے بات کی لینڈ کنٹریز کی, نیپال دیکھ لیں. نیپال واحد ہندو میجورٹی ملک ہے دنیا کا, انڈیا کے بعد, 2.5 کروڑ آبادی ہے. انہوں نے اپنا نقشہ تبدیل کر لیا, آئین تبدیل کر لیا, اس میں کہا کہ یہ ٹیریٹری ہماری ہے. اب بنگلہ دیش میں سب سے بڑا جلوس نکلا کشمیر کے حق میں, اور پہلا را کا ایجنٹ دسمبر میں پکڑا گیا. پہلی دفعہ بنگلہ دیش میں 71 کے بعد ایک را کا ایجنٹ کو انہوں نے اریسٹ کیا ڈھاکہ میں. تو حالات, اور سری لنکا بھی کافی نزدیک آ رہا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی سر جنگ اس خطے میں آ رہی ہے, پاکستان کو ایک اسٹریٹجک سپیس ملی ہے,
ہمیں بریدر ملا ہے. اب ہمت اور حوصلے سے ہم مودی کو بے نقاب بھی کریں, اس کو آئسولیٹ بھی کریں, اور کشمیر کی جنگ آزادی اور بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں ہندوستان کو ڈیفینسو کرنے کے, جو ہمیں کرنا چاہیے. اچھا مشاہد صاحب, یہ تو وہ واقعات ہیں, یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی ہے, لیکن ہم اگر اپنی سیاسی سطح پر, حکومتی سطح پر ان کوششوں کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو پچھلے 2-3 سال کے اندر ہم کتنا ایفیکٹولی سفارتی سطح پر عالمی دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہماری کشمیر کے اوپر کیا سٹانس ہے اور بھارت کیا کر رہا ہے. اس حوالے سے ہمیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں تو ہماری کامیابی ہے نا. ایک سی پیک, بالکل مخالفت کے باوجود حکومت تبدیل بھی ہوئی, سی پیک از آن ٹریک, اور میرے خیال میں جو سی پیک اتھارٹی بنی ہے, جنرل عاصم باجوہ از ڈوئنگ اے گڈ جاب, اور اس میں پوری پاکستانی قوم شامل ہے. اور 3 ایشوز ہیں پاکستان میں جس میں سب ابو پارٹی لائنز اکٹھے ہیں, سی پیک, کشمیر اور نیوکلیر پروگرام. اس میں کوئی حکومت حزب اختلاف نہیں. دوسرا ہو گیا کشمیر, جو میرا مشاہدہ ہے, میہا اوریہ صاحب بھی جانتے ہیں, میں نے اتنا ہندوستان کے خلاف جو ویسٹرن میڈیا میں پریس کا ہوا ہے میں نے نہیں کبھی دیکھا اپنی ہوش میں. انٹالرنٹ انڈیا اکانومسٹ کہہ رہا ہے, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, ابھی پلٹزر پرائز ملا ہے کشمیری فوٹوگرافر کو کشمیری کی جنگ آزادی. جتنا مودی گندا ہو رہا ہے, جتنا ہندوستان کی تنقید ہو رہی ہے, ہندوستان کا امیج تھا لبرلزم, سیکولرزم, نیروبین انڈیا, یہ ماڈریٹ انڈیا, ہمیں کہتے تھے آپ ایکسٹریمسٹ. الٹا ہم ایک ماشاءاللہ جاندار جمہوریت بھی ہیں, اور ہمارا, میں سمجھتا ہوں ہمارا پریس اور ہمارا میڈیا ان سے 1000 گنا زیادہ آزاد ہے. وہ تو ایک فاشسٹ, اور ارندھتی نراؤ نے جو کیا کہا ہے کہ اٹس a structure of fascism is being erected in India and RSS is the state. RSS وہ ہے جو نازیزم کے فالوورز ہیں نظریاتی طور پر. تو ہندوستان کو ہمیں اور گندا کرنا چاہیے. یہ خالستان کشمیر ریفرنڈم فرنٹ بنا ہے امریکہ لندن میں, انہوں نے اس کو کیس کیا ہے. ہمیں RSS کو ڈکلیئر کرنا چاہیے ایز اے ٹیررسٹ آؤٹ فٹ. ہم یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس جائیں اسٹراسبرگ, لیگلی دیکھیں, پارلیمنٹری ڈپلومیسی ہے, ہیومن رائٹس ہے. جوزف بائیڈن جو آئندہ امریکہ کا صدر ہوگا انشاءاللہ, اچھا صدر ہوگا, آپ خبر دے رہے ہیں, کشمیر پر بات کی وہ اس نے کشمیر کی بات کی, تو آپ دیکھ لیں کہ the world is changing. تو ہمیں ایک موقع ملا ہے, ہم اس موقع کو پورا فائدہ اٹھائیں پاکستان کے مفاد کی خاطر, اور کشمیری کاز پر دبنگ طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں. اور اس میں جو اور مظلوم لوگ ہیں ہندوستان کے اندر, ہندوستان صرف مودی نہیں ہے, RSS نہیں ہے, ہندوستان بہت بڑا ملک ہے, اس میں سول سوسائٹی ہے, پارلیمنٹیرینز ہیں, مایاوتی ہے, کمیونسٹ ہیں, دلتس ہے, سکھ ہیں ہمارے بھائی, اور لوگ ہیں. کرتارپور پر ہم نے ان کو ان کی فیسلٹیز بھی دی ہیں, ہم ان کو آؤٹ ریچ کریں. تو وی ہیو لاٹ آف آپشنز, اور میں سمجھتا ہوں ہمیں جو اسٹریٹجک اسپیس اگلے 1.5-2 سال ملی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے پاکستان پر. وہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم ایک جاندار فورن پالیسی بھی لے کے چلیں اور اپنے ملک کو اور مضبوط بنائیں. اچھا شاید صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ یہ اس وقت میں جو گلوبل انویسٹمنٹ پیٹرن میں دیکھ رہا تھا سارے کا سارا جو چائنا کا ہے, امریکہ اس کے مقابلے میں اشر شیر رہ گیا ہے. یعنی ٹریلینز آف ڈالرز ساؤتھ افریقہ میں, افریقہ کے علاقے کے اندر, اس کے بعد اپنا لیٹن امریکہ کے اندر, فار ایسٹ کے اندر, کہاں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ تو ریس میں اس نے بہت پیچھے چھوڑ دیا امریکہ کو. چین نے کم از کم معاشی ریس, انویسٹمنٹ کی ریس کے اندر. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. میں ابھی پچھلے سال نومبر میں واشنگٹن گیا, میری ملاقات ہوئی سینیٹرز کے ساتھ, کانگریسمین کے ساتھ, اور ٹاپ لیول کی, اور ہمارے ایمبیسڈر جو ہیں اسد مجید صاحب میرے ساتھ تھے. تو میں چیئرمین بھی ہوں خارجہ امور کمیٹی کا, ہماری میٹنگز تھی جی. انہوں نے پہلا سوال وہ میرے سے کشمیر کا, ہندوستان کا نہیں پوچھتے تھے, چائنا. میں کہ چائنا کا کیا ایشو ہے؟ کہتے ہیں ہم چائنا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم چائنا کے مقابلے میں ہم نے ایک فنڈ بنایا ہے, انہوں نے ایک ادارہ بنایا, اس کا نام ہے IDFC, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن. اور اس کا جو ڈائریکٹر ہے وہ پچھلے دنوں زلمے خلیل زاد کے ساتھ پاکستان بھی آیا تھا, ازبیکستان بھی گیا تھا, قطر بھی گیا تھا. اب میں کہا کتنا فنڈ ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں ہمارے پاس $60 ارب ہیں انفراسٹرکچر کے لیے. میں کہا اتنا تو پیسہ چائنا پاکستان میں صرف لگا رہے ہیں. 734 بلین کے انفراسٹرکچر پروجیکٹ چائنا کے. اور میں نے کہا کہ آپ 60 ارب کی بات کرتے ہیں پورے دنیا کے لیے, تو آپ اتنا تو پاکستان میں لگا رہے ہیں, اور باقی جو 2 ٹریلین کا تو ان کا انفراسٹرکچر کا پلان ہے نیکسٹ 5 ایئرز میں ایشیا میں, تو کہتا نہیں ہم ان کا کاؤنٹر کریں گے. میں کہا آپ اس چیز سے کاؤنٹر نہیں کر سکتے. یہ اٹ از اباؤٹ کنیکٹیوٹی, انرجی, اکانومی, روڈز, ریلویز, پورٹس, پائپ لائنز. تو امریکہ اب
میں کہا یہ آپ کا کاپی کیٹ پروجیکٹ ہے, میں نے لکھا میں کہا کاپی کیٹ پروجیکٹ ہے, لیکن آپ نقل کے لیے عقل بھی چاہیے ہوتی ہے, تو وہ میں نے کہا آپ کی پالیسیز غلط ہیں اصل, اور وہ پالیسیز امریکہ کو بھی آئسولیٹ کر رہی ہیں. وہ دیکھیں نا, اب ہواوے کے خلاف انہوں نے برطانیہ کو میں کرا دیے سینکشنز, لیکن اس سال ہواوے جو ان کی کمپنی ہے اس کا پروفٹ جو ہے 13% آگے سے بڑا ہے, حالانکہ کووڈ بھی ہوا ہے. تو چائنا کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ بڑی مضبوط ہے, اور اس پر شی جن پنگ کمیونسٹ پارٹی کی لیڈرشپ وہ بڑی واضح ہے کہ ہم نے جس ملک میں جا رہے ہیں ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے. تو ہم بھی پاکستان از آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, ایشین سینچری پیدا ہو رہی ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو, نہیں بلکہ اس نے کہا تھا گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالا کے چشمے ابلنے لگے, سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری. اچھا یہ جو ایران کی انویسٹمنٹ ہے مشاہد صاحب, یہ مزدار بات یہ ہے 90 سال پہلے, جی ہاں جی 90 سال پہلے, یہ اس سے لوگ کنفیوز کر رہے ہیں کہ شاید یہ پاکستان کی کمپیٹیٹیو صورتحال ہے. ایران کی جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ بالکل, اور وہ کرغزستان علاقہ آذربائیجان سے یورپ کی منڈیوں کو ایکسس کی میرا خیال ہے, جو ایران میں انویسٹمنٹ ہے اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. جی ہاں, وہ ہمارا کمپٹیشن ہی, ہمیں صرف یہ کمفرٹ ہوگا کہ ہمارا بہترین دوست ایران پر ہے, اس سے کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہوگا. پہلے خطرہ تھا کہ جیسے چابہار میں اگر انڈیا آ جائے تو ہندوستان گند کرے گا بلوچستان کے خلاف, گوادر کے خلاف, سی پیک کے خلاف اور پاکستان کے خلاف. تو وہ ہمیں خدشہ ختم ہو گیا. ایران کو بھی سہارے کی ضرورت تھی, اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے چنا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جنرل باجوہ نے اچھا کام کیا کہ وہ خود ایران گئے, وہ خود افغانستان گئے, ایران اور افغانستان سے تعلقات بہتر کیے. ایرانی آرمی چیف بھی پاکستان آیا ہے. تو ایرانیوں کو بھی ہماری ضرورت ہے ایک مضبوط مستحکم پاکستان کی, جو ان کا اپنا جو ایسٹرن فلینک ہے کور کرے اور ہمارا بارڈر بھی سیکیور ہو. تو میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پر یہ ہمارے لیے بڑی اچھی صورتحال پیدا ہو رہی ہے, اور یہ 2 سال جو اسٹریٹجک سپیس ملی ہے اس کا ہم پورا فائدہ اٹھائیں پاکستان کے حق میں. بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب, جنرل باجوہ صاحب کی تمام تر کوششیں اور خطے کا نقشہ ہی بدل. میری بات سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران میں بیٹھ کے انڈیا نے ہمارے خلاف کرتا ہے. ایران نے ویسے تو خود نہیں ہمارے ساتھ کرنا کبھی کرتا. اب جو انڈیا کو آتا ہے باجوہ ڈاکٹر آئیں, یہ باجوہ ڈاکٹر ہے ہی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ تو پہلے 3 مہینے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں نے پنڈی سے نکلنا ہی نہیں اسلام آباد سے. ہاں جی, یہ تو باجوہ صاحب اس کو لے کے لکھ لے, چلو بھائی بالکل صحیح بات. یہ بات تو خیر اور اب سمجھ آتی ہے نا ایکسٹینشن کیوں ملی. نہیں تو ٹھیک ہے, وہ ہم نے تو کبھی لیکن مسئلہ یہ کہ سارے معاملے کے اندر, ایران کے معاملے کے اندر بیلنس کرنا اور بیلنس اسٹرائک کرنا. بالکل. آپ دیکھیں اس وقت جو پروپیگنڈا اس وقت یہ ہو رہا ہے دنیا پوری میں کہ ایران میں چونکہ چائنا کے ساتھ یہ بن گئی ہے تو ایران کے اندر سے اپنے وہ سارے دشمنی, اب ایران جو ہے وہ کھل کھیلے گا عراق کے اندر تو سیریا کے اندر. میں نے کہا ایران کو اگر یہ چیز مل جائے, اب دیکھیں نا $232 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, اور میں آپ کو بتایا کہ ایران کے اوپر سے نا کیسپین کا جو سی اس کے پاس ہے نا, یہ اتنی بڑی نعمت ہے قدرت کی طرف سے, جغرافیائی نعمت, کہ وہ پورے کے پورے سینٹرل ایشین اسٹیٹ. اس میں تو صرف بھارت ہی آؤٹ نہیں ہوا, امریکہ بھی تو آؤٹ ہو گیا نا. امریکہ تو پہلے آؤٹ ہوا ہے نا. دیکھیں امریکہ نے یہ 10 دفعہ بتایا کہ ہیلری کلنٹن نے جو آرٹیکل لکھا تھا آج سے 2010 کے اندر کہ where we are going to invest in next 10 years, اور اس نے کہا تھا کہ جب تک آپ کنٹینمنٹ آف چائنا نہیں کرو گے اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. صحیح بات. اور کنٹینمنٹ آف چائنا کے اندر ہوا یہ ہے کہ وہ خرگوش کی طرح نا یہ ادھر لگے رہے ہیں, اور جس وقت اوباما نے پہلی دفعہ 560 سولجرز منگائے ہیں تو اس کے بعد پینٹاگون نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم نے ہمارے منہ پہ کالک مل دی. تو اوباما سے کہہ کے انہوں نے 8-10 ہزار سولجرز اور بھجوا دیے. اچھا ایک سمٹ, شکاگو سمٹ جس کو مشہور کہتے ہیں, نیٹو نے کہا ہم 1,60,000 فوجیں اپنی واپس لے جائیں گے, وہ اس میں بھی انہوں نے روکا. یہ جو انہوں نے 2011 سے لے کے 2010 تک جو کرنا تھا نا, سارا کچھ واپس کرنا تھا, وہ انہوں نے 2020 تک لے کے آگئے. اچھا دوسری جو اہم بات مشاہد صاحب نے کہی, جو ان کو امید ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ نیکسٹ صدر ہوگا امریکہ کا, تو اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر امریکہ کا رول جو ہے وہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ٹرمپ کو ہی آنا چاہیے. میرا نزدیک ٹرمپ کو ہی آنا چاہیے. اچھا جس طرح وہاں مودی ٹھیک ہے نا, اگر مودی نہ ہوتا تو آپ کا اخلاقی طور پہ اتنے بلند ہو نہیں سکتے. انڈیا کا اصل چہرہ اس نے دکھایا دنیا کو, جو اس کا خلیج چہرہ, یہ ٹرمپ نے اصل چہرہ امریکہ کا دکھایا دنیا کو. چلیں جی ناظرین, یہاں بریک لیتے ہیں. بڑی حوصلہ, بڑی بہترین گفتگو اور امید کی جو کئی کرنیں جو ہیں ہمیں اس گفتگو سے نظر آئی ہیں. پاکستان کے لیے جو کامیابیاں اس خطے کے اندر ہیں وہ بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کراچی کی
के इलेक्ट्रिक के इशू का, और बात करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कराची के इशू की, जहां के इलेक्ट्रिक ने लोगों का जीना हराम कर रखा है और तमाम सियासी पार्टियां, हुकूमती सियासी पार्टियों या अपोजिशन की पार्टियां इस पर एहतजाज कर रही हैं कि लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। ख़ास तौर पर कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े अहम MNA हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। डॉक्टर साहब के बारे में एक बात तो बड़ी दबंग है कि जिस बात पे भी स्टैंड ले लें फिर उस पर कायम रहते हैं और हमेशा सच बात करते हैं। हमने बहुत वक्त इनके साथ गुजारा है। डॉक्टर साहब ने आज ये कहा कि जनाब वो बड़े बेबस MNA हैं और वो इस्तीफा भी दे सकते हैं अगर ये मसला हल ना हुआ के इलेक्ट्रिक का। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस सारे सिनेरियो में, सारे जो हालात चल रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, और बहुत अदब से सलामत करता हूँ जनाब औरिया मकबूल जान साहब को। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो कि बड़ी आपने यादें ताज़ा कर दी कहकर कि हम साथ काम करते रहे, और यकीनन हमने साथ काम भी किया है, हमने एक साथ सीखा है, और तो उस्मान भाई सारी यादें ताज़ा हो गई। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। अब जिनके जेर साया कर रहे हैं, जिनके जेर साया कर रहे हैं, और ये साहब हमारी तो ख्वाहिश ही रहेगी हम भी इनके साथ बैठ के कुछ सीख लें, क्योंकि ये तो एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, एक मकसद है, एक इदारा है, आपकी इनायत है, ज़रा नवाजी है। नहीं, आपने जो सवाल किया ना, देखिए बात असल में ये कि हम सब जब मुंतखब होकर आते हैं और ये साहब तशरीफ फरमाए, वो जानते हैं मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जगहों पर, बड़े ओहदों पर फायज है और ब्यूरोक्रेसी में भी रहे। जब ये मुंतखब अफराद होते हैं, इनका एक्चुअली जो इंतखाबात जीत कर आते हैं वो जवाबदेह होते हैं अवाम को, जहाँ से उन्होंने वोट लिए, और वो जवाबदेह नहीं होते, ना वो ब्यूरोक्रेसी को जवाब देते हैं, ना वो किसी और को होते हैं। उनको अवाम में दोबारा जाना है, उन्होंने उनको मुंतखब किया था। कुछ इंतखाबी वादे होते हैं जिनकी बुनियाद पर आप इंतखाब जीतते हैं। आपका इंतखाबी वादा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, उस बुनियाद पर हमने इंतखाब लड़ा और हमने ये फैसला किया कि जब हम जीत कर आएंगे तो भी आपके 2 नहीं 1 पाकिस्तान में सब यकसा मेयार तालीम भी होगा, यकसा जिंदगी जीने के जो हुकूक सबको मैसर वाफुल मैसर होंगे। अब उन्हीं हुकूक में एक हक है बिजली, यानी आपके पास भी बिजली होगी तो हमारे पास भी बिजली है, उन लोगों के पास बिजली होगी तो जिनके घरों में जनरेटर भी है और जिनके घरों में PS भी लगे हुए हैं, और जो बिजली अगर नहीं भी हो तो भी इस्तेमाल कर ले, और उस घर में भी होगी जहाँ वो गरीब का घर है, जहाँ ना UPS है ना जनरेटर है। अब जब बिजली नहीं दे पा रहे हैं शहर में, और अब हमारे मेरा हल्का जो है कि 45 वहाँ 4,64,000 वोटर्स हैं, और कराची का एक सबसे बड़ा हल्कों में शुमार होता है। कायद आज़म का मज़ार भी उधर ही, नुमाइश भी वहीं पर है, लश्कर पार्क भी वहीं पर है, गाजी गार्डन भी उधर ही है, PCS भी यही है, खुदादाद कॉलोनी भी यही है, बहुत बड़ा हल्का है। अब इस हल्के में जब बिजली नहीं है, तो पानी नहीं है, 3-3 दिन से नाइजीरिया से बाहर निकले रहे बच्चे वहाँ पर फिर रहे, बैठे रहे, घरों में नहीं जा पा रहे, गर्मी यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे एक जो है तो कराची, लेकिन मुंतखब इस्लामाबाद से वो तशरीफ लाते हैं, उन्होंने आकर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक अगर आज के बाद बिजली नहीं देगी तो हम आज के बाद बिल्कुल 70% से ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, और अगर उसके बाद नहीं की तो फिर हम टेक ओवर कर लेंगे और कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद इतने दिन हो गए, आज उस 70% तो क्या 70% कम हो गई। अभी आने वाला हफ्ता, अब मैं ये बस एक जुमला और होगा, अगला आने वाला हफ्ता जो है वो है बारिश का, और उसमें इतनी शदीद बारिश होने वाली है। तो इस शहर में जहाँ पर पख्तून, पंजाबी, बलोच, हिंदी, सराइकी सब रहते हैं और सब यहाँ काम करने के लिए आते हैं। अभी हमने एक लाश भेजी है कुछ दिनों पहले सियालकोट, जो कि तार लटके रह गए थे, और सफूरा गोड पर वो बेचारा वो अपनी जान से गया और उसके बच्चे रो रहे थे, तो कराची से उसकी लाश गई है सियालकोट। अब क्या फिर यहाँ से मजदूरों की लाशें जाएंगी? एक हफ्ते बाद जब तेज बारिश होंगी, वही इलेक्ट्रिक होगी, वही बिजली के खंभे होंगे, वही करंट निकल रहा होगा, वही लोग कदम हारत, मतलब तो एक अजीब सा मंजर होगा। तो इस सूरत हाल के सामने रखते हुए मैंने बहुत गौर खौफ के बाद मैंने सोचा कि भाई जैसे आवाज तो उठानी पड़ेगी। आवाज का तरीका ये कि खान साहब तो दर्द रखते हैं, तो मैं कम से कम उनको मैं ये बता दूं कि आपने मुझे फिक्र दिया, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिलकर मैं आपको सीधा अपना पेश करूंगा, बाकी आप जैसा फरमाएंगे मैं वैसा करूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक जो है इसने पिछले साल को 289 अरब रुपया कमाया कराची शहर से, और उसके अंदर से जो मुनाफा है वो कम से कम 17-18 अरब के करीब है, उसमें 26% जो है गवर्नमेंट का शेयर है। आप मुझे बताइए, सिवाय एक CEO की तनख्वाह जो है
وہ 5 کروڑ سے 6 کروڑ کرنے کے کوئی اور کام نہیں کیا. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا ہے؟ 26 کا گورنمنٹ کا شیئر تو لگ جاتا اس کے اندر انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے نیپرا جو ہے اس کو بہت ساری چیزوں کا نوٹس دینا چاہیے. آج کیوں ہمارے نیب کے جو چیئرمین ہے جناب جاوید اقبال صاحب, جناب ڈپٹی ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, انہوں نے نوٹس دیا. آج انہوں نے نیب کراچی کو حکم دیا ہے کہ آپ تحقیقات کریں کیا ہو رہا ہے, یہ اوور بلنگ کیا مسائل ہے. اچھا پھر اوور بلنگ بھی اور یہ صاحب ایسی ہے کہ آپ حیران رہ گئے اس طرح سے اگر 3,722 روپے کا بل ہے تو وہ ڈیو ڈیٹ تک تو 3,722 روپے ہے, لیکن ڈیو ڈیٹ گزرتے ہی وہ 60,990 روپے ہو جاتا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اتنا زیادہ یہ کون سا سرچارج لگ رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں کراچی. اپریل کے بعد پورا مہینہ آپ بجلی دیتے نہیں لیکن بل آپ پورا لے رہے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک اور بات, یہ اتنی خوفناک صورتحال ہے کہ ابراج گروپ کے ساتھ معاہدے کو نظر ثانی تو چھوڑ دیجیے, یہ بریچ آف ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اور یہ صاحب اگر باہر کے ممالک میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو نفسیاتی مریض بن گئے, فوراً ان سے معاہدہ ان کا توڑے اور دوبارہ اس کو قومیائیں, اس کو دوبارہ نیشنلائز کیا جائے. لوگ مر گئے تو اس کا مطلب اس کی کیلیفورنیا میں مثال ہے, وہ جو مشہور ایکٹر جو تھا, وہ جو سلویسٹر اسٹالون جو وہ بنا تھا جب اس وقت اس میں اس کا گورنر بنا تھا کیلیفورنیا شیورناٹ سے, وہ جب بنا تھا تو اس نے ایگریمنٹ توڑ دیے تھے کیونکہ انہوں نے یہ کیا تھا, یہ ساری بدماشیاں کرتے ہیں. انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب گرمی کا زمانہ آیا تھا تو اپنے پلانٹ جو تھے وہ سروس کے لیے شٹ کر دیے تھے, اور آپ اندازہ کریں کہ لاس اینجلس میں انہوں نے لوڈ شیڈنگ کر دی تھی. یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں. سر وہ اصل میں ٹرمینیٹر تھا, میں بھی ٹرمینیٹر اگر ہوتا تو میں بھی توڑ دیتا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال کہ کراچی سے 14 MN پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اس سے پہلے بھی نجیب ہارون صاحب نے بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا تھا جس طریقے سے آپ آج کر رہے ہیں کہ ایک بے بسی ہے, اور باقی جو 14 لوگ ہیں کیا وہ بھی آپ کی طرح اتنی بے بس ہیں کہ ان کی بھی کوئی نہیں سنتا, اور کراچی نے ان کو مینڈیٹ دیا, کم از کم کراچی کو تو لٹانا چاہیے تھا نا تحریک انصاف. 14 میں سے ہم 2 تو بے بس ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میری نجیب ہارون صاحب سے بات ہو چکی ہے, اور نجیب ہارون صاحب تحریک انصاف کے بانی اراکین اور وہ تو بہت چیزیں ہیں, اور وہ نارتھ آزاد کے علاقے سے منتخب ہوئے. آپ جانتے ہوں گے عثمان صاحب کراچی میں رہتے تھے, نارتھ آزاد بہت بڑا علاقہ ہے کراچی, بالکل وہاں سے منتخب ہوئے تھے, اور بہت ہی پڑھے لکھے بڑے بلڈر بھی ہیں اور انجینئر بھی ہیں, بہت قابل آدمی ہیں. تو وہ بھی بے بس ہو کر بیٹھ گئے. میں اس لیے بے بس ہو جاؤں کہ دیکھیے میں آپ کو پتہ ہے بڑا ایک پیارے مزاج آدمی ہوں, میں ایک فرنٹ فٹ پر کھیلنے والا آدمی ہوں, اور میں بڑا کھل کر بات کرتا ہوں. لیکن میں اسی بے بس ہو گیا کہ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہے, یا سمجھ رہے کہ شاید MKM چھوڑ کر آیا ہے تو بالکل خارج ہی ہو گیا. اب تو اب شاید اس کا کوئی اس کو پوچھنے والا آپ نے تو MKM کی بھی پرواہ نہیں کی تھی, اس وقت بھی استعفیٰ دے دیا تھا. وہ تو انہوں نے قادیانی سے تو کیا بات ہے, میں نے اس میں آپ کو پتہ ہے قادیانیوں کے معاملے پر بھی میں نے کوئی کمپرومائز وہ تو کمال کیا تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے وہ جزا دے گا جس کے حساب نہیں. آپ نے تو مثال ختم نبوت پر تو, اور یہ صاحب میری جان آپ پر قربان ہے کہ آپ نے ختم نبوت پر بھروسہ نہیں, اللہ مطلب سمجھوتا نہیں کیا. تو مقصد یہ کہ آپ جیسے لوگ ختم نبوت پر اگر ہم اسی پر ناموس رسالت اور ختم نبوت سے پچھڑ گئے تو اور یہ صاحب پھر ہماری تو زندگی کا فائدہ کیا, مر جائے کوئی فائدہ نہیں. وہ امام مالک والی بات کہ پھر اس امت کو مر جانا چاہیے کہ جو ناموس رسالت پہ کمپرومائز ختم ہو جانا چاہیے دنیا سفر سے. آپ جب جا رہے تھے نا, اور یہ صاحب آپ نے ایک ویڈیو میسج دیا تھا, آپ جا رہے ہیں, میں کل جا رہا ہوں پیش ہونے کے لیے, میں نے آپ کو ویڈیو میسج دیکھ کر کہا تھا, اور یہ مقبول جان آپ جائیں, آپ کی جان پر میری جان قربان. اللہ اکبر, بڑی بس آپ کی محبت. چلے یہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اللہ کرے کہ جو اقتدار کے ایوان ہیں اس میں آپ کی آواز پہنچے اور کراچی کے عوام کو اس عذاب سے جو ہے وہ نجات ملے. ناظرین اسی نوٹ کے اوپر اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.